ونحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطلاق۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم طلاق دو عورتوں کو۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، یہ آپ کے مرتبہ اور رسالت کی وجہ سے ہے، ورنہ حکم ساری امت کے ذریعے ہے۔ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو انہیں طلاق دو ان کی عدت پر۔ یہاں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتایا ہے کہ عدت کے آغاز میں طلاق دو، یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو ہم بستری کیے بغیر طلاق دو، حالت طہر اس کی عدت کا آغاز ہے۔ یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے۔ حالت حیض میں یا ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دینا خلاف سنت ہے۔ فقہا اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور انہیں رجوع کرنے کو کہا۔ صحیح بخاری۔ تاہم طلاق بدعی خلاف سنت ہونے کے باوجود واقع ہو جائے گی۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور گنتے رہو عدت کو، یعنی عدت کی ابتدا اور انتہا کا خیال رکھو، تاکہ عدت کے اختتام پر عورت عقد ثانی کر سکے یا اگر مرد رجوع کرنا چاہے تو کر سکے۔ طلاق رجعی اور طلاق بائن کے بعد طلاق کی عدت 3 حیض ہے۔ اگر رخصتی نہیں کی گئی تو عدت لازم نہیں اور مہر نصف دیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بِيُوتِهِنَّ، نہ تم نکالو انہیں ان کے گھروں سے، وَلَا يَخْرُجْنَ، اور نہ وہ خود ہی نکلیں، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے اگر کریں بے حیائی واضح۔ طلاق رجعی اور طلاق بائن کے بعد عورت کا نان و نفقہ اور رہائش مرد کے ذمہ ہے۔ مردوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ طلاق کے بعد انہیں گھر سے نہ نکالیں، اور عورت کو بھی ہدایت ہے کہ وہ طلاق کے بعد شوہر کا گھر چھوڑ کر نہ جائے بلکہ عدت وہیں پوری کرے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ قریب رہنے سے ممکن ہے مرد کا دل اور مزاج بدل جائے، طبیعت میں نرمی آ جائے۔ اگر بچے موجود ہیں تب تو اس کا قوی امکان موجود رہتا ہے۔ عدت کے دوران عورت کو بناؤ سنگار اور خوشبو وغیرہ لگانے کی اجازت ہے۔ فاحشات مبینہ میں 3 باتیں آتی ہیں۔ اول، عورت زانی ہے، اس صورت میں گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ دوم، عورت انتہائی بد زبان اور بد مزاج ہے جس کی وجہ سے گھر والے مصیبت میں ہیں، تب بھی سکنا کا حکم نہیں۔ سوم، اگر عورت خود سے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی جائے تو یہ بھی بے حیائی میں آتا ہے، اس صورت میں بھی نفقہ اور سکنا مرد پر واجب نہیں۔ وَتِلْکَ حُدُودُ اللّٰہ، اور یہ ہیں اللہ کی حدیں۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰہِ، اور جو کوئی بڑھے اللہ کی حدوں سے، فقط ظلم نفسہ، تو یقیناً ظلم کیا اپنی جان پر۔ لا تدری لعلہ یحدث بعد ذلک امرا، اور نہیں تم جانتے شاید اللہ نئی بات پیدا کر دے اس کام کے بعد۔ یعنی مرد کے دل میں متعلقہ عورت کے لیے محبت ڈال دے اور رجوع کر لے۔ بعض مفسرین کے مطابق اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک طلاق دینے کی تلقین کی ہے، 3 طلاقیں بیک وقت دینا منع ہے، کیونکہ اگر یہ درست مانا جائے تو پھر یہ کہنا کہ شاید اللہ کو نئی بات پیدا کر دے بے فائدہ ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچیں اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو رکھ لو انہیں بھلائی سے، او فارقوهن بمعروف، یا رخصت کر دو انہیں بھلائی سے۔ واشہدوا ذوی عدل منکم، اور گواہ کر لو اس پر 2 باانصاف اپنوں میں سے۔ واقیموا الشہادۃ للہ، اور صحیح طور پر گواہی دو اللہ کے لیے۔ 2 گواہوں کی موجودگی واجب نہیں، استحباب ہے۔ طلاق ہر صورت ہو جائے گی۔ آگے گواہوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ ذالکم یوعظ بہ، یہ ہے تمہارے لیے وہ نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ۔
من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی رکھے یقین اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ومن یتق اللہ، اور جو ڈرا اللہ سے، یجعل لہ مخرجا، وہ بنا دے گا اس کے لیے چھٹکارا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہ روزی دیتا ہے اس کو وہاں سے جہاں نہیں وہ گمان کرتا، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو بھروسہ کرتا ہے اللہ پر کافی ہے اس کے لیے، ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ پورا کر لیتا ہے اپنا کام، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، البتہ رکھا ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں جو نا امید ہیں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ ہے، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر تمہیں شبہ ہے اس میں تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، واللائی لم یحضن، اور وہ جنہیں نہیں حیض آیا، وہ عورتیں جو بوڑھی ہو گئی ہیں اور انہیں حیض نہیں آتا، یا وہ عورتیں جو کم عمر ہیں یہ سن بلوغت میں پہنچنے کے بعد بھی حیض نہیں آئے، تو طلاق کی صورت میں ان کی عدت 3 مہینے ہے، قمری مہینے شمار کیے جائیں گے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اور حاملہ عورتوں کی مدت ہے کہ وہ ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنا حمل جن لیں، حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، خواہ وضع حمل دوسرے روز ہو یا کئی مہینوں بعد، بیوہ کی بھی یہی عدت ہے جب وہ حاملہ ہو، اور وہ عورتیں جن کے خاوند فوت ہو جائے ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور جو اللہ سے ڈرا وہ بنا دے گا اس کے لیے اس کے کام میں آسانی، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ ہے اللہ کا حکم اتارا ہے اس نے تمہاری طرف، من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اور جو ڈرا اللہ سے وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں، ویعظم لہ اجرا، اور دے گا اس کو صلہ، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، رہائش دو انہیں جہاں چاہو تم خود رہنا اپنی گنجائش کے مطابق، طلاق رجعی اور طلاق بائن کی صورت میں یعنی دوسرے طلاق کے بعد خاوند کے ذمہ رہائش ہے، اپنی گنجائش کے مطابق سے مراد ہے اپنی آمدن کے مطابق، اور اگر اس کا مکان بڑا ہے تو اس کے لیے ایک کمرہ مخصوص کیا جائے یا اپنے کمرے میں ہی رہائش دے، اس طرح امید رہتی ہے کہ خاوند کا دل پسیج جائے گا اور وہ رجوع کر لے گا، لیکن مسلمان عموماً اس پر عمل نہیں کرتے، طلاق کے فوراً بعد عورت کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، یا بعض اوقات لڑکی کے میکے والے سے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، یہ عمل قرآن کے حکم کے خلاف ہے، وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور نہ تم انہیں تکلیف پہنچاؤ تاکہ تم تنگی کرو ان پر، یعنی نان و نفقہ اور رہائش میں تنگ کرنا کہ خود ہی گھر سے چلی جائیں، یہ حرکت حکم الہی سے بغاوت ہے، اس سے دوسرا مطلب یہ ہے کہ عدت ختم ہونے کے قریب ہو تو رجوع کر لیں پھر طلاق دے دیں، جیسے زمانہ جاہلیت میں تھا، کوئی شخص 2 بار تو ایسا کر سکتا ہے لیکن تیسری طلاق کی صورت میں یہ حق ختم ہو جائے گا، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر ہوں حاملات، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو خرچ کرو ان پر، حتیٰ یضعن حملہن، یہاں تک کہ جنیں اپنا حمل، حاملہ مطلقہ خواتین 3 بار طلاق دی جا چکی ہو نفقہ اور سکنہ کی حقدار ہیں وضع حمل تک، اس کے بعد باہمی مشورہ سے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت طے کر لی جائے، بچے کا باپ اچھی طرح سے اجرت دے اور بچے کی ماں بچے کے باپ سے اس کی استطاعت کے مطابق اجرت طلب کرے، اگر معاملہ باہم طے نہ ہو تو دوسری عورت سے معاملہ طے کر لیا جائے، فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ، اور اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو دو انہیں معاوضہ اور مشورہ کرو، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، مشورہ کرو آپس میں بھلائی سے، وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم ضد کرو باہم، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى،
تو جلد ہی اس کے لیے پلائے گی دوسری عورت۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرو وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کو ناپا تلا ملتا ہو رزق، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو خرچ کرے جو اللہ نے دیا ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ تنگی نہیں کرتا کسی جان پر مگر جو دیا ہے اس کو۔ اگر مرد کو اللہ نے فراغی رزق دیا ہے تو فراغی کے ساتھ عورت کو معاوضہ دے، لیکن اگر مالی لحاظ سے کمزور ہے تو اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے تاکہ دونوں کو کوئی تنگی نہ ہو۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، عنقریب بنا دے گا اللہ تنگی کے بعد آسانی۔ وَكَأَيٍّن مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی ہی بستیوں میں سے ہیں جو نکل چکے حکم سے اپنے رب کے، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسول کے، فَحَسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، پھر ہم نے لیا ان سے حساب سخت حساب، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور عذاب دیا ہم نے ان کو ان دیکھا عذاب، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، پھر چکھا انہوں نے وبال اپنے کاموں کا، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور تھا انجام ان کے کاموں کا خسارہ ہی۔ حساب اور عذاب دونوں سے مراد دنیاوی مواخذہ اور سزا ہے۔ یا عذاب النکرہ وہ عذاب ہے جو دنیا میں قحط اور تباہی کی شکل میں انہیں ملا۔ حساباً شدیدہ وہ ہے جو آخرت میں ہوگا۔ یہ آفات ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آئیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب۔ فاتقوا اللہ، پھر ڈرو۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، پھر ڈرو اللہ سے اے عقل والو جو ایمان لائے ہو۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، البتہ نازل کیا اللہ نے تمہاری طرف نصیحت کو۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، رسول پڑھتا ہے تمہاری طرف اللہ کی آیتیں واضحہ۔ رسولن سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور عمل صالح سے مراد اللہ کے احکامات پر عمل کی فرائضگی کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اندھیروں سے روشنی کی طرف سے مراد شرک اور اخلاقی برائیوں سے نکال کر ایمان اور عمل صالح کی طرف لے جانا ہے۔ توحید اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے بہترین رزق ہوگا۔ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، من الظلمات الی النور، اندھیروں میں سے روشنی کی طرف، ومن یؤمن باللہ، اور جو یقین کرے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، یدخلہ جنات تجری، وہ داخل کرے گا اس کو جنت میں بہتی ہیں من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہے گا اس میں سدا۔ قد احسن اللہ لہ الرزق، البتہ اچھا اللہ نے دیا اس کو رزق۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ ہی کی ذات ہے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، ومن الارض مثلہن، اور زمینیں بھی اتنی ہی، یتنزل الامر بینہن، وہ اتارتا ہے حکموں کو ان کے درمیان، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور کہ اللہ یقیناً گھیرنے والا ہے ہر چیز کو علم سے۔ قرآن کی یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں جو اوپر نیچے ہیں۔ شاید سائنس نے جو زمین کے زون بتائے ہیں وہ یہی زمینیں ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہتھیا لی تو قیامت کے دن اس زمین کا اتنا حصہ سانپوں سے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہتھیا لی تو قیامت والے دن اس کو 7 زمینوں تک دنسا دیا جائے گا۔ البخاری۔ آسمانوں کی طرح ہر زمین پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔